السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حور سے متعلق جو حدیث مبارکہ آج آپ سے شیئر کروں گا، اسے ایک کتاب ہے قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اداس دلوں کی خوشی۔ اس ٹاپک پر ایک کتاب لکھی گئی تھی، اب سے کوئی سمجھ لیں 1100 سال قبل، ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس سے ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل جنتیوں کے لیے ایک حور بھیجے گا، حور عین، اور وہ جنت کے باغات میں سفید چمکدار موتی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ جنتی جس کا طول یعنی کہ لمبائی 100 سال کی مسافت ہوگی اور اس کی چوڑائی 500 سال کی مسافت ہوگی۔ سب عورتیں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوں گی، اور ایک دوسرے ایوان میں تمام مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے اور مسندیں لگائی جائیں گی۔ پھر وہ حور آگے بڑھ کر ان کو ایسی خوشکن آواز میں حق تعالی کی حمد سنائے گی کہ اس سے اچھی آواز کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور اس میدان میں ایسے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کے ساز ہوں گے۔ ملائکہ ان درختوں کو اس حور کے سامنے کر دیں گے، اور اللہ عز و جل اس حور سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کو میری حمد و ثنا کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور باجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا، اور جو دنیا میں میرے کلام یعنی قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سن کر خوش ہوتے تھے، آج ان کے لیے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے۔ پھر حور عین اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرے گی، اللہ تعالی کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی وحدانیت، ان موضوعات پر اپنی آواز سے لوگوں کے کانوں میں رس گھولے گی، اور عرش کے نیچے سے ان سازوں پر ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ حق تعالی سے ملاقات کی خوشی و مسرت میں جھوم اٹھیں گے اور کیفیت وجد میں آ جائیں گے۔ فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی والے بچھونے ہوں گے، اور وہ سبز باریک ریشم کے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ جسے آپ استر کہتے ہیں وہ خالص ریشم کا ہوگا، جسے قنادیز کہا جاتا ہے۔ جنتی ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے کہ حق تبارک و تعالی تم سے فرماتا ہے، تم نے دنیا میں نماز و عبادت کی جو مشقت اٹھائی وہ کافی ہے، اب تم حالت وجد میں جھوم کر اپنے اعضاء کو مشقت میں نہ ڈالو اور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کرسیاں تمہیں لے کر پلک جھپکنے کی مثل ناز و فخر سے چلیں گی، ان میں روح اور پر ہیں۔ چنانچہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور کرسیاں پلک جھپکنے کی مانند ان کو لیے جھومتی رہیں گی۔ اگر حور عین کا نغمہ دھیما ہوگا تو وہ کرسیاں بھی آہستہ آہستہ جھومیں گی، اور اگر نغمہ پرجوش ہوگا تو کرسیاں بھی پرجوش ہو جائیں گی، اور اہل جنت خوشی کے مارے خود سے بیگانے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس سے آپ کو اس روایت سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سننے والوں کے لیے خاص نعمت ہوگی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا اور نیکی کی طرف گئے اور نیکی سنی، قرآن پاک کی تلاوت سنی، احادیث مبارکہ سنی سنائی، قرآن پاک کی تلاوت کی، لوگوں نے سنی، اور اب ان کو یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ جذب و مستی میں خود مشقت نہ اٹھاؤ، بیٹھ جاؤ ان کرسیوں پر جن میں روح بھی ہے اور پر بھی ہے،
وہ حالت وجد میں آئیں گی اور اس کیفیت کا اظہار کریں گی، اور سب کی سب ایک ردم کے ساتھ حور کے اس نغمے جو کہ اللہ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی بزرگی اور وحدانیت کا نغمہ ہوگا، اس کے مطابق موو کریں گی. اور عرش کے نیچے سے یہ جو ساز ہوں گے جن کا ذکر میں نے کیا، 90 قسم کے ساز ہوں گے، درخت ہوں گے ان کی، جن کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کے ساز ہوں گے، اور ان درختوں کو ملائکہ اس حور کے سامنے کر دیں گے. تو ایک خاص انتظام ہے. یہ تو ایک بات کا ذکر ہے نا. تو سوچو جن گناہوں کو چھوڑتے چلے جاؤ گے، کیا خیال ہے جس رب کے لیے چھوڑا ہے وہ نوازے گا نہیں؟ ایک لمحے کو سوچو نا. یہ تو ایک بات ہو گئی. تم زنا چھوڑ دو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا. تم گناہ چھوڑ دو، تم شراب چھوڑ دو، وہ شراب طہور پلائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، وہاں نوازشیں ملتی چلی جائیں گی، وہاں انعامات ملتے چلے جائیں گے. وہ اس دنیا میں 1 کا 10 سے 700 تک، اور کچھ کا تو پتہ نہیں ان گنت دیتا ہے. اس لیے قرآن میں کیا فرمایا کہ خسارے میں ہے انسان مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اور کہیں فرمایا کہ دیکھو انسان تو گرتوں سے گرتا ہو گیا مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو جب اجر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے تو نعمتیں اور نوازشیں بھی پھر اسی طرح ہوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب میں یہ بات اب کنٹینیو ہو رہی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے پیجز 111 سے 113 تک رکھے ہیں. پیج 113 پر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو حسب مراتب یہ نعمت عطا فرمائے گا، اور ان کو ایسا صاف ستھرا لباس عطا فرمائے گا جو اس کے نور رحمت سے مزین ہوگا، جس کی کڑھائی و نقش و نگار سونے کا ہوگا. اس نقش و نگار کے وسط میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه الخلعة نسجت برسم فلان بنت فلان او فلان ابن فلان. کیونکہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس خواتین بیٹھی ہوں گی، اور آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور ایوان میں مرد بیٹھے ہوں گے. تو جو پوشاک عنایت ہوگی وہ مردوں کو بھی ہوگی، عورتوں کو بھی ہوگی. اور اس پوشاک کا، اس لباس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے درمیان میں لکھا ہوگا اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اور یہ لباس فلانی کی بیٹی فلانی یا فلانے کے بیٹے فلانا کی تکریم کے لیے بنایا گیا ہے. تو ایچ اینڈ ایوری ڈریس ول بی لیبلڈ، کسٹم ڈریس ہوگا، پرسنلی ڈیزائنڈ ہے نا. آپ تو دنیا کے ڈیزائنرز کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، وہ جنت کا ڈیزائن ہے، کسٹم ڈیزائن ہے، ہر ایک کے لیے نام کے لیبل کے ساتھ بنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے لیے بنا ہے اسی کو ملے گا. تو سوچے جب وہ لباس پہنیں گے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہیں گے. حق تبارک و تعالی علیحدہ علیحدہ ہر مرد و عورت پر سلامتی نازل فرمائے گا، اور ان سے فرمائے گا میری اطاعت کرنے والے بندوں کو خوش آمدید، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے، ہم کیسے راضی نہ ہوں کہ تو نے ہمیں اس قدر عزت سے نوازا. حق تبارک و تعالی فرمائے گا تم نے میری حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، بچے رہے، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس پر عمل کیا، میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی، تم میرے قرب سے دوری کے خوف سے روتے تھے اور میری مخالفت نہیں کرتے تھے. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا جو تمہیں کافی ہوگا. اے میرے محبوب بندوں، اے میرے مطیع و فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں، اب تم اپنے محلات کی طرف لوٹ جاؤ. تو یہاں پہ ذکر ہے کہ بندوں کے کئی محل ہوں گے.
تو وہ اپنے محلات کے لیے لوٹیں گے تو وہ محلات ان کے لیے کھولے جائیں گے. ہر کسی کو ایک محل ملے گا اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. ہر دروازے پر 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہوں گی. ہر ٹہنی پر 70,000 قسم کے پھل ہوں گے. ایک پھل دوسرے سے ذائقے میں جداگانہ ہوگا. ہر درخت کا تنا سونے کا اور پتے چاندی کے ہوں گے. ہر پھل مٹکے کے برابر ہوگا. درختوں کی ہر 2 قطاروں کے درمیان سونے کے 70 تخت ہوں گے. ہر تخت کی لمبائی 300 گز ہوگی. جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے تو تخت اتنا جھک جائے گا کہ ایک ہاتھ کی اونچائی پر آ جائے گا، اور جب وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں گے تو بلند ہو جائے گا جیسے ہوا میں پہاڑ بلند ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تخت ان کو لے کر چلے تو وہ جنت کی زمین پر چلنا شروع کر دے گا، اور اگر وہ چاہیں گے کہ وہ ان کو لے اڑے تو وہ درختوں کے درمیان اڑنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی روایت چل رہی ہے، ایک لمحے کو سوچو ٹھہر کے کہ کیا نعمتیں ہیں. ہزاروں درخت، ہر ایک پہ انواع و اقسام کے پھل، خدام، محل، دروازے، سونا چاندی ہاتھوں پہ پڑا ہے، درختوں پہ چڑھا ہے. جسے آج جمع کرتے ہو وہاں ایسی پڑا ہے، ایسی، اور سونے کے درخت پہ پھل لگائے. سبحان اللہ. اور ایسا پلنگ کہ تمہاری خواہش پر نیچے بھی ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، چلتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں گاڑی چاہیے، فراری چاہیے، کوئی کہتا ہے بگاٹی چاہیے، ہیں اتنے ہارس پاور کی گاڑی چاہیے، ایسے اس کو میں چلاؤں گا. ارے وہ تو اڑنے والی گاڑی ہے اور صرف آپ کے لیے بنائی ہے، صرف آپ کی ہوگی، کوئی شیئرنگ نہیں ہے، آپ کی گاڑی ہے. بیٹھیں جہاں مرضی چاہے جائیں، اور چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دماغ سے کنٹرول ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ گویا تخت کو بھی آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہم نے ایسی گاڑیاں بنا لی ہیں کہ وہ چابی سے ریکگنائز کرتی ہے کہ ڈرائیور نمبر 1 ہے کہ ڈرائیور نمبر 2 ہے. ڈرائیور نمبر 1 نے جو سیٹنگ کر دی ہے گاڑی میں، آپ آ کے بیٹھتے ہیں گاڑی اس سیٹنگ پہ آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. 2 آ کے بیٹھے گا تو پھر گاڑی اس کی سیٹنگ پہ آ جائے گی. وہاں ایک ہی ڈرائیور ہے، اسی کی سیٹنگ پر فیڈ ہے، اور جو وہ سوچتا ہے وہ پلنگ کر رہا ہے، تخت کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. اور پھر آگے کا حال بھی سناتا ہوں. اور وہ اپنے سروں کے اوپر سے جو چاہیں گے پھل توڑ کر کھائیں گے. ہر تخت پر 70,000 بچھونے ہوں گے، ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاؤ تکیے ہوں گے. ہر تخت کے ارد گرد 70 خدام ہوں گے. ہر تخت، جس تخت پر چاہے بیٹھ جاؤ، 70 خدام خدمت کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. او بڑا تخت 300 گز لمبا. اف اللہ اکبر. یہ ایک تخت ہوگا ایسا، اور اس سے کتنے تخت ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت کا یہ عالم ہوگا. ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور وہ سونے کا پیالہ بھی پتہ ہے کیسا ہوگا، جو 70,000 موتیوں سے جڑا ہوگا. ہر پیالے میں مختلف قسم کے مشروب ہوں گے، اور ہر ولی کے لیے، ہر اللہ کے دوست کے لیے 70 حور عین اور خدمتگار باندیاں ہوں گی. ہر حور پر 70 حلے ہوں گے. ایسا لگے گا کہ عن قریب ان کا نور آنکھوں کو اچک لے گا. اور 70,000 اقسام کے زیورات ہوں گے جو موتیوں اور جواہرات سے جڑے ہوں گے. اللہ عز و جل کا ولی ان میں سے جس سے چاہے گا نفع اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ مریم کی آیت ہے کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.
اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح بھی اور شام بھی. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نواز دے ان نعمتوں سے. ہم بھی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے اس مجلس میں, اور جب حور نغمہ سرا ہو تو اپنے رب کی محبت میں ہم بھی ان کرسیوں پہ جھومیں, یا وہ کرسیاں ہمیں لے کے جھومیں. پھر رب تعالیٰ کے فرمان پر اپنے محل آئیں, محل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. اور یہ سب کیا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں اعدت للمتقین, ارے تقوی والوں کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے سب کے لیے نعمتیں. لیبل ڈریسز ہیں, جنت کی لکھائی ہوگی بنام باپ کے نام کے ساتھ. تو جہاں جنتی کو عزت اس کے باپ کو عزت, جہاں جنتی عورت کو عزت اس کے باپ کو بھی عزت, مرد کو عزت اس کے باپ کو بھی عزت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے تو کیا کہا میرے رب نے کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو تیری آنکھ نے دیکھا نہیں, کان نے سنا نہیں, اور تیرے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا. یہ تو وہ چند ایک باتیں ہیں جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچ گئی ہیں, اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو جنت کے حال احوال ہم نہیں جانتے, اور یہ تو باتیں ہیں, ان کو تخیل میں لا بھی نہیں سکتے. ہم کتنا ہی خیال کر لیں, اصل کو تو خیال نہیں کر سکتے. Our imagination is limited. ہماری امیجنیشن, ہماری سوچ لمیٹڈ ہے ان چیزوں سے جو ہمارے ایکسپوجر میں ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.